شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قریش کے دو آدمی جو اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں سب سے زیادہ سرگرم تھے، ان میں ایک ابو جہل تھا اور دوسرے حضرت عمر۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر ان دونوں کے لیے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ اسلام کو ابو جہل یا عمر بن خطاب عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قسمت میں لکھ دیا تھا۔ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ دین اسلام کا سب سے بڑا دشمن دین اسلام کا سب سے بڑا اور بہترین دوست اور جانثار بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ جیسا کہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب کسی کے مسلمان ہونے کا معلوم ہو جاتا تو آپ ان کے ساتھ بہت سخت برتاؤ کرتے اور انہیں اذیتیں دیتے، لیکن ان تمام تکالیف اور اذیتوں کے باوجود وہ کسی ایک کا دل بھی دین اسلام سے پھیر نہ سکے۔ آخرکار مجبور ہو کر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، نعوذ باللہ، اور اپنی تلوار اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ راستے میں اتفاق سے نعیم بن عبداللہ سے ملے۔ ان کے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر خیر تو ہے، کہاں جا رہے ہو؟ بولے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ وہاں بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کا تو پتہ کر لو۔ تمہاری بہن اور بہنوئی نے دین اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتہائی شدید غصے میں آ گئے اور واپس اپنے گھر کی طرف لپکے۔ جب ان کی بہن نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آہٹ سنی تو وہ اس وقت قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی تھیں۔ جب انہوں نے قدموں کی آہٹ سنی تو قرآن مجید کے اجزاء کو چھپا دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ بولے، یہ کیسی آواز تھی؟ ان کی بہن نے کہا کہ کچھ نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے تم دونوں ہمارے آبائی دین سے پھر چکے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے بہنوئی کے ساتھ دست و گریباں ہونا شروع کر دیا۔ جب ان کی بہن اپنے خاوند کو بچانے کے لیے آئیں تو ان کو بھی بہت زیادہ مارا، یہاں تک کہ ان کا جسم بھی لہو لہان ہو گیا، لیکن اسلام کی محبت اس تشدد پر غالب تھی۔ ان کی بہن نے کہا کہ عمر تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، اب اسلام دل سے نہیں نکل سکتا۔ ان الفاظ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر گہرا اثر کیا اور بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا۔ ان کے جسم سے بھی خون جاری تھا۔ اسے دیکھ کر رقت ہوئی اور فرمایا، جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سناؤ۔ اس پر ان کی بہن نے قرآن کے اجزاء سامنے رکھ دیے اور قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ سنائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب خدا کی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ایک ایک لفظ ان کے دل پہ گہری چھاپ چھوڑ رہا تھا۔ جب اس آیت پر پہنچے جس کا ترجمہ ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو بے اختیار کلمہ شہادت پکار اٹھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر پر پناہ گزین تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آستانہ مبارک پر پہنچ کر دستک دی۔ کیونکہ وہ تلوار بھی اپنے ساتھ لائے تھے، صحابہ کرام کو یہ تردد ہوا کہ عمر کسی غلط ارادے سے آئے ہیں، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آنے دو، اگر تو وہ مخلصانہ طور پر آئے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی تلوار سے ان کا سر قلم کر دیں گے۔ جب قدم اندر رکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر فرمایا، عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی پرجلال آواز نے ان کو کپ کپا دیا اور نہایت خضوع کے ساتھ بولے، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ اس وقت تک 40 یا اس سے کم و بیش آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، لیکن وہ اپنے دینی فرائض کو اعلانیہ طور پر ظاہر کرنا تو دور کی بات، اپنا مسلمان ہونا بھی ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے فوراً حالات تبدیل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ صرف اعلانیہ طور پر اپنا اسلام ظاہر کیا، بلکہ مشرکین مکہ کو جمع کر کے بآواز بلند اپنے ایمان لانے کا اعلان کیا۔ مشرکین اس اعلان پر نہایت برہم ہوئے
یہ دیکھ کر آس ابن وائل نے، جو رشتے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ماموں تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبول اسلام سے پہلے مسلمانوں پر شدید غصہ اور انہیں شدید تکلیفیں دیتے تھے، اس لیے شوق مساوات نے اسے پسند نہ کیا کہ وہ اسلام کی نعمت حاصل کرنے کے بعد آس بن وائل کی حمایت کے سہارے اس کے نتائج سے محفوظ رہیں، اس لیے پناہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور نہایت استقلال کے ساتھ مشرکین کا مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ کعبہ میں جا کر نماز ادا کی۔